اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم فرمایا ہے. ایک قرآن مجید کی تلاوت، دوسرا حکم ہے نماز کے لیے، تیسرا حکم ہے اللہ کا ذکر. خود اللہ رب ذوالجلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. جو پہلی آیت جبل نور پر نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ جبل نور کے اندر غار حرا میں پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی. اللہ نے اس آیات میں بھی قرآن کی تلاوت کا حکم فرمایا ہے. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اللہ تعالیٰ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا آپ کتاب کی تلاوت کیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں تھا، سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا. میرے قریب میرا بیٹا بھی سویا ہوا تھا یحییٰ، اور گھوڑا بھی باندھا ہوا تھا. جب میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو گھوڑا بھی آواز کرنے لگا، کودنے لگا. میں نے قرآن مجید کی تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی چپ ہو گیا، اور دوسری مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو گھوڑا بھی آواز لگانے لگا اور کودنے لگا. مجھے خوف تھا کہ میرا بیٹا سویا ہوا ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچے. میں حیران ہوا کہ گھوڑا کیوں آواز لگا رہا ہے، کیوں پریشان ہے. باہر نکلا، نظر کیا آسمان کی طرف، خوبصورت بتیوں کا فانوس ہے جو آسمان میں چھایا ہوا ہے، بہت خوبصورت، جیسے بلب جل رہے ہیں. صبح ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آیا. میں نے سارا ماجرا، سارا قصہ حضور کو ارشاد فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ الاسید اقرأ الاسید اقرأ الاسید. اسید تو پڑھتے رہنا، تم پڑھتے رہنا. اگر تم ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرتے، جب تم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اللہ کے ملائک آپ کے گھر میں آ رہے تھے. ملائک گھوڑا ان کو دیکھ کر خوشی کر رہا تھا، میں ایسے مالک کے گھر میں ہوں جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. اگر تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے تو صبح کو مدینے کے لوگ ان فرشتوں سے مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سب سے پہلے حکم ہے تلاوت کی، قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. اس لیے حضور نے فرمایا جب ناظرہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا ہے ان کو 2 ثواب ملتے ہیں، ایک تلاوت کا، دوسرا دیکھنا زیارت کا ثواب ہے. اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا ہے تمہارے طرف کتاب. قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. اللہ کی رحمت قرآن مجید، جہاں جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی رحمت کی بارش برس جاتی ہے. اور آگے فرمائے واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. نماز مومن کے لیے معراج ہے. حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. دوسری جگہ فرمایا الصلاۃ عماد الدین،
فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ حضور نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کے ستون کو کھڑا کر دیا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کے ستون کو گرا دیا۔ اور فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کرنے کے لیے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک شہر کے ایک شخص کے گھر کے دروازے کے سامنے پانی کی نہر بہہ رہی ہو، کوئی ہے جو 5 دفعہ اسے نہا لے، غسل کر لے۔ صحابہ نے فرمایا کون ہے جو 5 دفعہ نہا لے؟ حضور نے فرمایا اگر 5 دفعہ وہاں سے غسل کرے اس کے جسم کے اوپر کوئی میل اور کچیل نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اسی طرح جو مسلمان بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے جسم کو ایسے پاک کرتا ہے جیسے 5 مرتبہ پانی سے نہا لے۔ اس لیے غسل پاک ہو جاتا ہے، انسان کا جسم بھی گناہوں سے نماز پڑھنے کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا واقم الصلاۃ، قائم کرو نماز کو۔ اس لیے حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا کم کیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک کامیاب ہوئے وہ لوگ جنہوں نے نماز قائم کی اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ۔ جب نماز فرض ہوئی صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، فرمانے لگے اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کوئی تکلیف آ جائے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ آپ کی حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ ہے صلاۃ الحاجات۔ فرمایا واقم الصلاۃ، قائم رکھ نماز کو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ واقعتاً ایسی ہی نماز ہونی چاہیے جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکے۔ بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے نماز۔ آج ہمارے علاقے میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اس لیے بے حیائی بھی بڑھ رہی ہے، برے کام بھی بڑھ رہے ہیں۔ اگر نماز کی طرف متوجہ ہوتے، قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ ہوتے، انسان گناہوں سے دور ہو جاتا۔ آگے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اگرچہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ذکر سب سے بڑا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، زیادہ یاد کرنا۔ دوسری جگہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے۔ اس لیے ذکر کرنے کے 4 طریقے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی اور نقش بندی۔ جو بھی طریقے ہیں یہ اللہ کو یاد کرنے والے طریقے ہیں۔ جس کا بھی آدمی ذکر کرے، قادری طریقہ ہو یا نقش بندی طریقہ ہو یا سہروردی طریقہ ہو یا چشتی طریقہ ہو، جو بھی طریقہ ہے یہ بہترین اور افضل طریقہ ہے، اس لیے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ۔ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار۔ امام الانبیاء نے فرمایا افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کیا یا اللہ مجھے ذکر دیا کریں میں تجھے یاد کروں۔
اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، میں تمہارا منتخب اور خاص بندہ ہوں کلیم اللہ، مجھے خاص ذکر دیا کرے۔ اللہ نے دوبارہ فرمایا موسیٰ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ پھر تیسری مرتبہ عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اگر اس ذکر کو تارازی کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تارازی کے دوسرے پلڑے میں 7 زمینوں 7 آسمان، سورج چاند، پوری کائنات، نباتات، شجر، جمادات، انس، جن، ملائک، سارے کے سارے تارازی کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، دوسرے تارازی کے پلڑے میں رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ، تول کرنے والا تول کرے، جس پلڑے میں وہ الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ یہ بھاری ہو جائے گا، دوسرا پلڑا بہت کم ہو جائے گا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو دلوں کا جاننے والا اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ذکر زبان سے کرے، اس کو کہتے ہیں ذکر لسانی۔ اگر دل سے ذکر کرے، تصور کر کے خیالات کر کے دل سے ذکر کرے، ذکر قلبی، اور زبان بھی چلے دل بھی چلے، ذکر قلبی مع لسان، زبان بھی انسان کی ذکر میں، اس کی دل بھی اللہ کے ذکر میں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوتے ہو تو تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ تم آنکھیں بھی نیند کرتے ہیں، تمہارا دل بھی نیند کیا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب میں سوتا ہوں تو میری دل سجاگ ہوتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور نہ ذکر کرنے والا مردہ کی مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ اور ہمیں یہ 3 کام قرآن مجید کی تلاوت، نماز اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔